نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کہ 313 مرتبہ درود پاک یہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں تو کیا وہ بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ جس کے جسم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس ہو جائے، کیا وہ بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ بھی درود پاک پڑھیں گے تو 50 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ 3 تو یہی والی ہوگی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جو تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ کرے، گالی نکالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات حق ہے، وہی سچ ہے۔ اب جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا عام ہے ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے آپ پہ یہ غور کرے نا، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی بات کے اندر کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور میرا یہ گمان ہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ زیادہ ہی بولتے ہوں گے۔ بات بات پہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھوٹ بولنا، مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اب کسی نے کسی کو کہا کہ یار آپ نے کھانا کھایا، اس نے کیسے مذاق میں کہہ دیا نہیں کھایا، کھانا کھایا ہوا تھا، تو یہ جھوٹ ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کیے اس کی بخشش نہیں۔ اسی طرح جب کسی مومن کے پاس اگر کوئی دوسرا مومن، اس کا بھائی جو ہے امانت رکھوائے تو اس کو چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ اگر امانت کی حفاظت نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، تو پھر نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ بندہ منافق ہے۔ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ چوتھی چیز کہ وہ بندہ گالی نکالتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ گالی کا جو رواج ہے کتنا عام ہے، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی، بات بعد میں کرنی، پہلے گالی نکالنی ہے۔ کسی کو بلانا تو وہ بھی گالی نکال کر اس کو بلانا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو کوئی گالی بھی نکالتا تھا، آپ آگے سے اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے۔ کتنا کفار نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے مولا یہ میری شان و عظمت کو نہیں جانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے آگے سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ آج ہمیں کوئی پاس سے گزرتا ہوا بندہ ہلکا سا ٹچ بھی ہو جائے نا
ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے اندر کیا ہے, ایک تو گرمی زیادہ, پھر اس کے اوپر بات بات پہ غصہ آنا. دیکھیے غصہ آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن غصہ آنے کے بعد اس پہ صبر کرنا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے. اپنے مسلمان بھائی کا احترام کریں, بجائے اس کے کہ اس کو آپ گالی گلوچ سے بلائیں, بجائے آپ اس کو جو ہے احترام کیے بغیر اس کو برا بھلا کہیں, غیبت کریں. غیبت کیا, اب غیبت بھی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے, یہ عام ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا یا تذکرہ کرنا جس سے وہ ناپسند کرے. بھائی دیکھیں, ہمارا بھائی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں یا تو اس کی اچھائی بیان کریں گے یا پھر برائی بیان کریں گے. اگر آپ اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو اپنی زبان خاموش رکھو. ہم کرتے کیا ہیں, ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں نا, مہمان ہو کر چلے جائیں, پھر اس کے بعد وہ غیبتیں کہ وہ تو سیدھے منہ مجھ سے ملا ہی نہیں, اس نے تو صحیح طرح سلام ہی نہیں کیا, وہ تو ایسے دیکھ رہا تھا, وہ تو یہ باتیں کر رہا تھا. یہ جو چیزیں ہوتی نا غیبت, اگر دیکھا جائے نا ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے گھر کیا ہیں, تباہ ہوتے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایسے کسی کے بارے میں نہیں وہ ایسا ہے, نہیں وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسے کہتا ہے, وہ تو. غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے نا کسی کی, اس کی نیکیاں ساری اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی جاتی ہیں. آپ کی مسلمان یہ چاہے گا میری نیکیاں کسی دوسرے کے پاس جائیں؟ نہیں چاہے گا, تو پھر غیبت نہ کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, کسی نے ان کو کہا کہ وہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے, آپ آگے سے بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضور وہ آپ کی غیبت کرتے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے اس بات پر خوشی کیوں نہ ہو کہ اس کی نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر ہم عمل کریں گے نا, تو انشاءاللہ دیکھیے گا ہمارا معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے گا نا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا, میں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر بندہ یہ کہنا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ کیا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے. تو ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے, معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اگر آپ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے نکلیں گے نا, تو شاید معاشرے کی اصلاح تو ہو نہ سکے, وہ آپ کی اصلاح کر دے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو سدھار لے تو انشاءاللہ معاشرہ اس سے کیا ہے, اچھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں فرماتا ہے, تم میری نعمتوں پر شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تم میری نعمتوں پر شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جس طرح ہمارے آج اویس بھائی نے یہ نئے گھر کے سلسلے میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس کے اوپر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کے اندر کیا ہے, اور اضافہ کرے گا. کوئی بھی نئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں یہ ملنا چاہیے تھا. نہیں, جو ملا اچھا ملا, جو مقدر میں تھا وہی ملا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ملیں تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے, چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو, چاہے وہ مکان کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ماحول میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ